Welcome back from Mentor English. Hope you will be fine and in the high state of Iman and health. Today we're gonna sort out a paper of DAE Diploma of Associate Engineering, and paper is 2024, and some from second year Civil Technology GEN 221 Communication Skills and Report Writing Part B. یہ ہمیں ایک ریفرنس سے یہ بھیجا گیا ہے، تو اس ریفرنس کے اعتبار سے یہاں پر مجھے اس وقت میں اس کو لیکچر کی ڈیڈیکیشن کہہ لیں تو دو افراد کے نام کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 رسپیکٹڈ پروفیسر غلام رضا حیدر is one of the finest literary gem in district Mandi Bahauddin, along with respected Professor Mudassar Razi, also a very dignitative personality for English literature. یہ پیپر جناب ہے ڈی اے ای کا، جو ٹیکنیکل بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور ان سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. بارے دیگر یہ بتاتا چلوں کہ یہ چینل ہمارا انگلش کی سروسز کے لیے ہے، جس میں ہم لٹریچر، لنگوسٹک، ٹیکنیکل رائٹنگ، رپورٹ رائٹنگ اور جو ہے وہ انگلش کے کما حق کو تمام پیرامیٹرز کو اور تمام جو ہے وہ ٹرمینالوجیز کو یہاں پر جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان ڈیٹیل اپنی کمیونیکیشن سکلز اینڈ رپورٹ رائٹنگ کو زیرو سے دوبارہ بیٹر کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اس کو زیرو سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں اس ساری کی ساری سچویشن کو، کمیونیکیٹیو سکلز اور رپورٹ رائٹنگ کو انگلش پرسپیکٹیو میں بہتر کر لوں، تو اس سلسلے میں آفاق سن سیریز اور آفاق اقبال سیریز کے انگلش کے جو لیکچرز ہیں کلاس 5th 6th اور 7th کے، وہ بھی اسی چینل پر دستیاب ہیں. اور آفاق سن سیریز انگلش کلاس 7th پیج نمبر 1 2 یہاں سے سٹارٹ لے لیں. جو بھی مطلب آپ یہ ٹرم لکھیں گے یوٹیوب کے اوپر تو وہ لیکچر سارے آ جائیں گے، ورنہ پلے لسٹ کے اندر بھی جو ہے وہ سارے لیکچر جو ہے وہ دستیاب ہیں، وہاں سے بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور جو ٹیچرز جو ہے وہ اس لیکچر کی وساطت سے میرے ساتھ جڑے ہیں، وہ ٹیچرز اگر اپنی کمیونیکیٹیو سکلز کو، یہ پہلے جو میں نے طریقہ بتایا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بتایا، اور اگر کوئی ٹیچر ایسا ہے کہ جس کی لسننگ پارز جو ہیں وہ بہت لو ہیں اور کسی بھی جو ہے وہ انگلش اسپیکر کو وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ڈائجسٹ یا چیو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی وہ لیکچرز جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے. لیکن اگر آپ ٹیچر ہیں اور کمیونیکیٹیو سکلز کو ٹیچنگ لیول کے اعتبار سے جو جاننا اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری جو پوڈ کاسٹ لسٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ چلے جائیں، پوڈ کاسٹ کو کلک کریں، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ ساری کے ساری ٹیچرز ٹریننگ سیشنز ہیں اور ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ دیے گئے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں جی. ہم اس کو جو ہے وہ پارٹ 1 اس کا شروع کرتے ہیں، بیکاز یہ کافی لمبا پیپر ہے، تو اس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ ہمارا جو لیکچرنگ میتھڈولوجی ہے اور جو لیکچرنگ ٹیکنیکس ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور جو ٹائمنگ ہے کہ وہ بھی لیکچر ٹائم جو پہلے جو ہے نا وہ معروف چینل پر چل رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ پریشانی نہ ہو. اچھا جی، سیکشن 1 ہے، پارٹ بی ہے، اور یہ وقت 2 گھنٹے اور 15 منٹ ہے، نمبر 40 ہے اس کے آپ کے، اور 12 into 2 is equal to 24 آپ کی جو ہے نا اس کی آ رہی ہے، یعنی کہ 2 نمبر کا آپ نے جو ہے نا اس کو کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ان ڈیٹیل یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو یہی کوسچن جو ہے اگر اس میں آبجیکٹیو کی بجائے سبجیکٹیو میں آ جائے اور آپ کو جو ہے وہ لانگ کوسچن کے طور پہ کرنا پڑے، تو تب بھی آپ اس کو جو ہے وہ کر سکیں. تو فرسٹ کوسچن ہے، شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم. شروع کرتے ہیں جی. رائٹ شارٹ آنسرز ٹو اینی 12 آف دا فالوئنگ کوسچنز. اچھا جی، نمبر 1 ہے رائٹ 3 ٹائپس آف لسننگ. سماعت کی 3 اقسام بیان کیجیے. چونکہ یہاں پہ 2 نمبر کا کوسچن ہے
تو سمپلی سماعت کی پہلے سن لیجئے کہ کتنی جو 3 اقسام ہیں وہ کون سی ہیں. سماعت کی 3 اقسام ہیں جی: ایکٹیو لسننگ، پیسو لسننگ اور کریٹیکل لسننگ. ٹھیک ہے جی، ایکٹیو لسننگ، پیسو لسننگ اور کریٹیکل لسننگ. اب اس کے جو ہے وہ آنسر میں لکھ دیں گے تو آپ کا آنسر 2 مارکس کے اعتبار سے ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو ایکٹیو لسننگ مین دس انوالوز fully concentrating, understanding, responding, and remembering what is being said. It requires the listeners to engage with the speakers, provide feedback, and avoid interrupting. Number two, passive listening. This occurs when listeners does not actively engage with the speaker. The listeners hears the message but does not respond or provide feedback. It's more about receiving the information without interaction. Number three, critical listening. This type of listening involves evaluating sorry this type of listening involves evaluating and analyzing the information being presented. The listeners assesses the validity of the speaker arguments, the logic of their reasoning, and the credibility of the information. اچھا یہ جو ہے نا ان ڈیٹیل اگر اس کی تعریف آپ کو کرنی پڑے تو یہ تھا کوشچن 1 شارٹ کوشچن میں. کوشچن 2 ہے جی: رائٹ دا 3 فیچرز آف اے گڈ لسنر. اچھا اب اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے، نارملی اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ جو ٹائپس آف لسننگ ہے اسی کو اس کھاتے میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سوال جو ہے وہ مطلوبہ مارکس حاصل نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ جو ہے نا گڈ لسنر کی جو پہلی کوالٹی ہے نا، فیچرز ہم نے اس کے دینے ہیں. تو پہلی کوالٹی ہے اس کی ایمپتھی، EMPATHY empathy. EMPATHY empathy. A good listener is able to the themselves. For example, a good listener is able to put themselves in a speaker's shoes, understanding their feelings and perspective. This helps in building reports and trust and makes the speakers feel valued and understood. Second feature, active engagement. And third feature, non-judgmental attitude. میں اس کو بھی جو ہے تھوڑا ڈیٹیل میں جو ہے آپ کو بتا دوں. ایکٹیو انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دس انکلوڈز گیونگ فل اٹینشن ٹو دا اسپیکرز، پرووائڈنگ فیڈ بیک، آسکنگ کلیریفائنگ کوشچنز اینڈ سمرائزنگ or paraphrasing what has been said to ensure comprehension. It shows that the listeners is genuinely interested in the conversation. Non-judgmental attitude. A good listener remains open-minded and refrains from making immediate judgments or criticism. This creates a safe environment for the speaker to express their thoughts and feeling without fear of being judged or misunderstood. اچھا یہ میں بھی جو ہے نا وہ پہلی غلطی یہ کرنے جا رہا تھا. ڈیئر ویورز، ڈیئر واچر، میں جو 3 ٹائپس آف لسننگ جو میں نے سرچ کی تھیں، جو انسائکلوپیڈیا انکارٹا سے یا انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا سے، امریکانا کا استعمال میں کم کرتا ہوں، اس میں جو ہے نا وہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر میں فیچرز جو ہے اگر یہی ڈال دوں تو اس میں کیا حرج ہے. اب یہ میں ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ٹیچرز کے لیے خاص طور پہ چیز بتا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں پھر میں نے رابطہ کیا منہاج یونیورسٹی میں پروفیسر محمد نعیم صاحب سے، اور ہمارے ایک اور پروفیسر جو ہے جو اس وقت جو ہے وہ ڈین ہے وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میرا نام نہیں لینا، تو اس لیے میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں لے رہا. لیکن جو ہے وہ ریفرنس میں نے بتا دیا ہے. جو منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ فوراً پہچان گئے. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ اس بابت یہ بتایا تھا کہ جب ہم لسنرز کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں یا گڈ لسنر کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اس کی مائنڈ اسٹریٹجیز کو سامنے رکھنا ہے. جب مائنڈ اسٹریٹجیز کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہی رزلٹ آئے گا، ایمپیتھی، ایکٹیو انگیجمنٹ اور نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اگر کسی جگہ پہ کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو یہ کوشچن کر دے تو اس کے لیے میں نے اس کو سارٹنگ کر دی. وٹ از میٹ بائی انفارمیشنل لسننگ. اچھا یہاں پر بھی ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے
انفارمیشنل لسننگ میں دو اس کے جو ہے نا وہ حصے کر لیں آپ. ایک تو نارمل جو انفارمیشنز ہوتی ہیں نا جو ہم پاس کرتے ہیں، جو آپ کو گوگل بھی دیتا ہے، آپ کوئی چیز گوگل کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے، انفارمیشن پاس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم چونکہ ٹیکنیکل رائٹنگ جو ہے وہ مد نظر رکھ رہے ہیں، رپورٹ رائٹنگ مد نظر رکھ رہے ہیں، کمیونیکیٹو سکلز مد نظر رکھ رہے ہیں، تو اس کا جواب اور ہوگا. یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ غلطی کرتا ہے. اور جو اس کی ایکچوئل ہم کریں گے انفارمیشن اب پہلے سن لیجئے پھر اس کو جو ہے نا رائٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. انفارمیشنل لسننگ آلسو نون ایز کمپریہنسو لسننگ. یہاں پر جب آپ نے ٹیکنیکل رائٹنگ کے اندر عام آپ کسی جگہ خطاب کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوگل سے لی گئی ہیں ساری چیزیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ نے ٹیکنیکل رائٹنگ کے اندر آ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویسے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی جو فنکشنل انگلش ہے جو بی کام کو پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی ڈیٹیل سے موجود ہے. لیکن اینی ہاؤ Informational listening, also known as comprehensive listening, comprehensive. Comprehensive listening is the process of listening to understand and retain information. This type of listening is focused on acquiring knowledge and comprehensive the content of the message being communicated. It is also it's often used in contexts such as lectures, instructions, briefings, and other situations where it is important to grasp specific facts, concepts, and ideas. اب یہاں پر چونکہ آپ نے صرف اس کی 3 اقسام لکھنی ہے تو میں آپ کو یہ تو میں نے اس کی تعریف بتائی ہے. اب جو آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے 2 مارکس حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں پھر کی اسپیکٹس آف انفارمیشنل لسننگز آر. اب یہ میں ساری جو عبارت ہے یہ انسائکلوپیڈیا انکارٹا سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر کے ایز اٹ از بھی یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 فوکسنگ آن دا میسج، کہ انفارمیشنل لسننگ کے اندر جو ہے نمبر 1 کیا ہوتا ہے، فوکسنگ آن دا میسج. نمبر 2 انڈرسٹینڈنگ دا کانٹینٹ اینڈ نمبر 3 ریممبرنگ ڈیٹیلز. یہ یاد رکھیے گا خاص طور پہ اس کے اندر کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیسے کریں گے، ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ. اچھا، اب یہاں پر جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ جو ہے نوٹ کے طور پہ جو دیا ہوا ہے وہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں. انفارمیشنل لسننگ از کریٹیکل ان ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل سیٹنگز ویئر ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف انفارمیشن از اسینشیل. ٹھیک ہے جی، لیکن آپ نے یہاں پر جو وہ 3 کون سی چیزیں لکھنی ہے کہ جس سے آپ کو 2 مارکس مل جانے ہیں. نمبر 1 فوکسنگ آن دا میسج، نمبر 2 انڈرسٹینڈنگ دا کانٹینٹ، اینڈ نمبر 3 ریممبرنگ ڈیٹیلز. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کریں گے تو آپ کو ان ڈیپتھ یہ مل جائے گا. اس کے بعد ہمارا کوشچن ہے، دا نیکسٹ کوشچن از واٹ از دا فنکشن آف اے پاز. واٹ از دا فنکشن آف اے پاز، ٹھہراؤ وقفہ سے کیا مراد ہے. سو پازز جو ہے وہ چونکہ اسپیچ جو ہے وہ سرو فنکشن ہے، یعنی پارٹ آف اسپیچ میں سے ایک پرٹیکولر فنکشن ہے. اور اس کو ہم بیسیکلی کس لیے یوز کرتے ہیں، یہاں پہ تو آپ نے صرف وہ لکھنے ہیں، پوائنٹس لکھنے ہیں. پوائنٹس لکھ کے تو پھر میں تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کر دوں گا. اس کے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا وہ 5 پوائنٹ بنتے ہیں. دا انفارمیشن آئی ایم گونا پاس یو از فرام مائکروسافٹ انسائکلوپیڈیا انکارٹا اینڈ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا. اینڈ let me 5 points are number 1 emphasis, number 2 reflection, number 3 pacing, number 4 segmentation, and number 5 breathing. یہ آپ نے صرف پوائنٹس لکھ دینے ہیں تو آپ کے 2 مارکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. emphasis EMPHASIS, reflection REFLECTION, pacing PACING, segmentation SEGMENTHEION, breathing BREATHING. اب میں جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے اور ٹاپر اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آپ کو بتانے لگا ہوں.
Pause can highlight important points or ideas, making them stand out and giving the listeners time to absorb the information. Emphasis. ٹھیک ہے جی. Emphasis. Reflection. They allow the speakers and the listeners are moment to think about what has just been said, which can aid in understanding and retention. Let me repeat it again. ریفلیکشن کے طور پہ پاس آتا ہے تو کیا کرتا ہے جی, دے الاؤ دا اسپیکرز اینڈ دا لسنرز a moment to think about what has just been said, which can aid in understanding and retention. Number 3, pacing, P-A-C-I-N-G. Pauses help control the rhythm and flow of speech. Rhythm RHYTHM. rhythm. ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگز بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, چونکہ آج میں بورڈ کا استعمال اس کے ساتھ نہیں کر رہا, وائٹ بورڈ کا. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں ایک تو مسلسل ٹریننگ سیشنز چل رہے ہیں چھٹیوں کی وجہ سے, غزالی جو ہے وہ بورڈ کے ساتھ, غزالی گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز کے ساتھ, تو اس وجہ سے میرے پاس جو ہے نا وہ یہ لیٹ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا میں چلیں اس کو جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکتا ہے, تو ابھی ہم اس کا جو ہے وہ یہ پوائنٹ کر کے تو آج کا لیکچر ہم یہاں پر ختم کریں گے, چونکہ ہمارے جو ریگولر جو ٹرمینالوجی ہے اس سے اوور ہو رہا ہے, تو ہم اس کے پارٹس کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد ہے پیسنگ ہے. Pauses help control the rhythm and flow of speech, making it more engaging and easier to follow. This can prevent the listeners from feeling overwhelmed by a rapid flow of information. Point 4, segmentation. Pauses can indicate the end of one's thought and the beginning of another, helping to organize the speech into clear, distinct segments. Point 5, breathing. They provide natural breaks for the speaker to breathe, ensuring that the speech remains smooth and sustainable. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دم سے جو ہے وہ ایک چیز کو کیے جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کے لیے پریشان کن ہو گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ سسٹمیٹ کرنا پڑتا ہے. بینگ اے اسپیکر میں اب جب گفتگو ابھی کر رہا تھا تو بیچ میں آپ کو پتہ ہے میں پازز لے رہا ہوں, تو ان کا بھی کیا مقصد ہے, ایک تو اسپیکر کو سکون دینا, کیونکہ آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا سانس بھی جو ہے وہ انٹرپٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر الٹیمیٹلی آپ ایک لمبے وقفے تک جو ہے وہ نہیں بول سکتے جب تک ایک ہی سانس کے اندر, تو الٹیمیٹلی آپ کو سانس بھی لینا پڑتا ہے. تو جب آپ پازز کو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی اسپیچ جو ہے وہ اور امپروو ہو جاتی ہے. تو ڈیو واچر ڈی سبسکرائبر بالخصوص جناب محترم عاقب نعیم صاحب, جنہوں نے یہ ریسورسز ہمیں بھیجے, ہم ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی وساطت سے یہ جو ہے وہ سالوڈ جو پیپر ہے یہ تمام ٹیکنیکل اسٹوڈنٹس تک پہنچا. تو اس میں بارے دیگر جو ہے وہ میں اپنے منہاج یونیورسٹی کے پروفیسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان اسپیشلی پروفیسرز اینڈ ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ بارے دیگر میں نے یہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا تھا یہ لیکچر رسپیکٹڈ پروفیسر غلام رضا حیدر صاحب کو فرام باربوسا, اینڈ پروفیسر مدثر رضی صاحب فرام مڑی بہاؤدین, اینڈ خاص طور پہ تو میں جناب بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکچولی یہ جو ہے نا ہماری لینتھ ہوتی ہے, جو سٹینڈرڈ لینتھ ہوتی ہے وہ چینل کے اوپر وہ 10 منٹ کی ہوتی ہے, تو یہ لیکچر جو ہے وہ اب مجبوری تھی ساری انفارمیشنز بھی آپ کو دینا, تاکہ آپ کی وساطت سے بعد والے لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ممید و معاون ثابت ہو. سو لیٹ می گو ناؤ. جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلش کی سروسز کے لیے ہمارا یہ چینل ہے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا. اردو کی سروسز کے لیے ہمارا چینل ہے اردو کی سروسز کے لیے ہمارا چینل ہے مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا, اور منطق, فلسفہ,
اور فقہ اور اصول الفقہ کے لیے ہمارا چینل ہے جامع دارالعلوم شیخ الاسلام. سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.